تو ویڈیوز بنائی گئی سوشل میڈیا پہ اپلوڈ کی جا رہی ہیں، عالم کا بیان ہوتا ہے، مفتی کا بیان ہوتا ہے، خصوصاً مفتیان کرام علماء کرام کی خدمت میں اور عموماً عوام کی خدمت میں گزارش ہے۔ علماء کرام اور مفتیان نظام تو بخوبی جانتے ہیں اسلام کے اندر موسیقی حرام ہے، میوزک، ساز وغیرہ یہ چیزیں سننا، آگے سنوانا، ان کو پھیلانا حرام ہے، ناجائز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الغناء ينبت النفاق فی القلب کما ينبت الماء الزرع، کہ موسیقی، میوزک دل کے اندر نفاق کو اس طرح پیدا کرتے ہیں جس طرح پانی آنے سے گھاس اگتی ہے۔ اور حضرت نافع رحمہ اللہ فرماتے ہیں میں ایک مرتبہ حضرت عبداللہ ابن عمر کے ساتھ تھا، راستے میں ساز کی آواز آئی تو انہوں نے اپنے کانوں میں انگلیاں دی اور راستے سے ایک طرف ہو گئے۔ کچھ دیر کے بعد پوچھا نافع بتائیں کہ آواز آ رہی ہے؟ انہوں نے کہا نہیں آ رہی۔ تو اسی طرح عبداللہ بن عمر نے کہا کہ میں ایک مرتبہ حضور کے ساتھ تھا، حضور نے بھی ایسا عمل فرمایا۔ تو گزارش یہ ہے جب سے سوشل میڈیا عام ہوئی ہے، موبائل جب سے ہر خاص و عام کے ہاتھ لگی ہے، تو ویڈیوز بنائی گئی سوشل میڈیا پہ اپلوڈ کی جا رہی ہیں، تو ان ویڈیوز میں ایسی ویڈیوز بھی سوشل میڈیا پہ گردش کرتی نظر آتی ہیں۔ عالم کا بیان ہوتا ہے، مفتی کا بیان ہوتا ہے، کسی محقق کا بیان ہوتا ہے، کسی قائد کا بیان ہوتا ہے، قرآن مجید کی تلاوت ہوتی ہے، علماء کے ملاقات کی ویڈیو ہوتی ہے، علماء کرام کے واقع کی ویڈیو ہوتی ہے، لیکن اس کے بیک گراؤنڈ میں میوزک ہوتا ہے، ساز ہوتا ہے۔ تو عرض اور گزارش یہ ہے میوزک جب اسلام میں حرام ہے، ناجائز ہے، تو آپ اس کو قرآن مجید کی تلاوت کے ساتھ، کسی عالم کے بیان کے ساتھ، علماء کرام کی ملاقات کے ساتھ ملا کے سوشل میڈیا پہ اپلوڈ کر رہے ہیں۔ کیا بتائیے یہ کام شرعاً جائز ہے؟ کیا اس طرح کرنے سے آپ اسلام کی خدمت کر رہے ہیں، نیکی کا کام کر رہے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ جب یہ چیز ناجائز اور حرام ہے تو کسی جائز عمل کے ساتھ، جائز چیز کے ساتھ ملانے کی وجہ سے وہ حلال نہیں ہو جاتی، بلکہ مزید کبھی ہو جاتی ہے، مزید برے ہو جاتی ہے۔ جیسے پیشاب کا قطرہ حرام ہے، پیشاب حرام ہے، لیکن اگر وہ دودھ کے ساتھ ملایا جائے تو مزید کبھی ہو جائے گا۔ تو اسی طرح میوزک جب حرام ہے تو علماء کی ویڈیوز کے ساتھ، مفتیان کرام کی ویڈیوز کے ساتھ، قرآن مجید کی تلاوت کے ساتھ اس کو لگا کے پھر سوشل میڈیا پہ وائرل کرنا، اس کو نشر کرنا، اس کو شیئر کرنا، آگے پھیلانا، یہ بہت زیادہ کبھی اور برا ہے۔ اور یاد رکھیں یہ مسئلہ اتنا عام ہو چکا ہے اور بے توجہی اتنی عام ہو چکی ہے کہ بڑے بڑے مفتیان کرام، بڑے بڑے علماء کرام کے وال پر، ان کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر ایسی ویڈیوز گردش کرتی نظر آتی ہیں جن کے بیک گراؤنڈ میں ساز ہوتا ہے، میوزک ہوتی ہے۔ سمجھ نہیں آتی کیا وہ ان کو جائز سمجھتے ہیں یا ان کی اس بات کی طرف توجہ نہیں گئی۔ اگر وہ اسے جائز سمجھتے ہیں ہمیں بھی دلائل سے قائل کریں، ہمیں بھی سمجھائیں کہ یہ چیز جائز ہے تاکہ ہمیں بھی اطمینان قلب حاصل ہو۔ اگر وہ اس چیز کو جائز نہیں سمجھتے، اس بات کی طرف توجہ نہیں گئی، تو اس پیغام کے بعد میں امید کرتا ہوں کہ ایسی ویڈیوز نہ وہ اپلوڈ کریں گے، اگر کر چکے ہیں تو وہ انہیں ڈیلیٹ کر دیں گے، اور آگے بھی بتائیں گے کہ ایسی ویڈیوز رکھنا شرعاً درست نہیں، جائز نہیں ہے۔ اور میں نے یہ ضروری سمجھا کہ یہ پیغام آپ تک پہنچا دوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ ذلک اضعف الایمان، کہ تم میں سے جو کچھ شریعت کے خلاف ہوتا ہوا دیکھے تو جو اس کی استطاعت اور طاقت ہے اس کے مطابق اس کو روکنے کی کوشش کرے۔ تو الحمدللہ ہمارے ہاتھوں میں، ہماری استطاعت میں یہ چیز تھی، ہم نے ویڈیو پیغام جاری کیا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ اس ویڈیو کو آگے بھی آپ شیئر کریں گے، دوسرے لوگوں تک بھی پہنچانے کی کوشش کریں گے اور اس نیکی کے کام میں ہمارا ساتھ دیں گے تاکہ اس مسئلے کو آگے بڑھنے سے روکا جائے اور شریعت کے ساتھ کھلواڑ ہونے کو روکا جائے، شرعی مسئلہ سب تک پہنچے تاکہ وہ اس گناہ سے باز رہ سکے۔